السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی ہم زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، ہر دعا خاموش لگتی ہے اور ہر امید بجھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آنکھیں رو رو کر تھک چکی ہوتی ہیں اور ہم بس اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، یا اللہ کب میرے صبر کا صلہ ملے گا؟ اگر تم نے صبر کیا ہے، اگر تم نے دل پر پتھر رکھ کر برداشت کیا ہے، تو یاد رکھو تمہارا صبر ضائع نہیں گیا، تمہیں بہت جلد صلہ ملنے والا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، صبر وہ آنسو ہیں جو صرف اللہ کے سامنے بہتے ہیں۔ صبر وہ درد ہے جو تم نے کسی کو بتائے بغیر سہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یعنی تمہارا ہر آنسو، ہر برداشت، ہر قربانی لکھی جا رہی ہے۔ تمہارا صبر گواہی دے رہا ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو۔ جب تم نے رو رو کر دعائیں مانگی، یاد ہے وہ راتیں جب تم نے روتے ہوئے سجدے کیے؟ یاد ہے وہ لمحے جب تم نے کہا، یا رب میں تھک گیا ہوں لیکن تیرا در نہیں چھوڑوں گا؟ تو تمہیں خبر ہے تمہارا رب سن رہا تھا، اس نے تمہاری خاموشی کو سنا، تمہارے آنسوؤں کو گنا، اور اب وہ وقت قریب ہے جب تم کہو گے یہ سب کچھ صبر کے قابل تھا۔ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی عام ساتھ نہیں، یہ وہ ساتھ ہے جو تمہیں گرنے نہیں دیتا، جو تمہیں لوگوں کے طعنوں سے بچاتا ہے، جو تمہیں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اگر تم نے صبر کیا ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ساتھ ہی تمہیں جلد ایسی کامیابی دے گا جس کا تم نے صرف خواب دیکھا تھا۔ کیا صبر کی علامتیں جانتے ہو؟ اگر تم واقعی صبر والے ہو تو یہ نشانیاں تم میں ضرور ہوں گی۔ تم تنہا ہو مگر شکوہ نہیں کرتے، تم برداشت کرتے ہو مگر بد دعا نہیں دیتے، تم رو رو کر رب کو یاد کرتے ہو نہ کہ لوگوں کو سناتے ہو، تم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے کیونکہ تم جانتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم امید رکھتے ہو جب سب مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ علامتیں اس بات کا ثبوت ہیں تم اللہ کے خاص بندے ہو اور صلہ تمہارے دروازے پر آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اے سننے والو، اگر تم نے واقعی صبر کیا ہے تو یقین رکھو اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تمہارے آنسو گواہ ہیں، تمہارے سجدے گواہ ہیں، تمہاری راتیں گواہ ہیں کہ تم نے صرف رب پر بھروسہ رکھا۔ تو اب رب تمہیں وہ دے گا جس کے لیے تم نے صرف صبر کیا تھا۔ بس تھوڑا سا اور صبر، جو آنے والا ہے وہ تمہاری ساری آزمائشوں کو مٹا دے گا۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جتنا صبر کیا اس کے بعد بھی زندگی ویسی ہی رہی، نہ کچھ بدلا، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی آسانی، اور ہم سوچتے ہیں کیا میرا صبر رائگاں گیا؟ مگر یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہاری آزمائش کے آخری مرحلے میں تمہیں آزماتا ہے۔ تم انکار نہ کرو، تم بھاگو نہیں، بلکہ دل میں بس ایک بات کہو، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یہی ایمان کا اصل معیار ہے، جب صبر کے بعد بھی تم رب سے ناراض نہیں ہوتے۔ دیکھو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ لوگ صرف کامیابی کے وقت ساتھ ہوتے ہیں، آزمائش کے وقت وہ نظروں سے، الفاظ سے اور دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن تم یاد رکھو، تم نے صبر لوگوں کے لیے نہیں کیا تھا، تم نے رب کے لیے کیا تھا۔ اگر لوگوں نے چھوڑ دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں تنہا اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ تم صرف اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ زندگی کے سوالات اور خاموش جواب
زندگی اکثر ایسے سوالات پیدا کرتی ہے جن کا جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ کیوں سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں ہی کیوں محروم ہوں؟ کب ختم ہوگا یہ سب؟ یہ سوالات تمہیں خاموش کر دیتے ہیں، لیکن یہ خاموشی دراصل تمہارے اندر اللہ کے قریب ہونے کی پکار ہے۔ اللہ تمہیں خود سے بات کرنے کا موقع دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب سب جواب دینا بند کر دیتے ہیں تو صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ خاموش صبر کی طاقت جانتے ہیں؟ زندگی میں جو لوگ خاموش ہو کر صبر کرتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سکھاتا ہے کب خاموش رہنا ہے، کب چلنا ہے، کب جھکنا ہے اور کب اٹھنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ دنیا کے سامنے بلند کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے صبر کا صلہ دیتا ہے؟ اللہ کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ وہ صبر کا صلہ اچانک دیتا ہے، جب تم مایوس ہو جاتے ہو، جب تمہاری امید ختم ہونے لگتی ہے، تب ایک دروازہ کھلتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچانک کوئی خوشخبری، اچانک دعا قبول ہو جانا، اچانک کسی بند دروازے کا کھل جانا، یہ اچانک دراصل اللہ کا صبر کرنے والوں پر کرم ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم نے زندگی کی ہر مشکل میں صبر کیا ہے تو یاد رکھو تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی آنا باقی ہے۔ اللہ تمہارا دل توڑے گا مگر سنوارنے کے لیے، وہ تمہیں گرنے دے گا مگر اٹھانے کے لیے، وہ تمہیں تنہا کرے گا مگر صرف اپنے قریب لانے کے لیے۔ تمہارا صبر، تمہارا یقین ضائع نہیں گیا۔ تم بہت جلد اس مقام پر ہوگے جہاں تمہاری دعا تمہاری تقدیر بنے گی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس مقام پر لے آتی ہے جہاں ہم بس خاموش بیٹھے کہتے ہیں، بس یا اللہ اب مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ جب خواب ٹوٹ جائیں، جب دعائیں رک جائیں، جب دل کہے کہ اب سب ختم ہے، تو جان لو یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارا رب تمہارے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب بندہ صرف مجھ پر ہے، اب یہ مجھ سے مانگے گا، اب میں دوں گا۔ دیکھیے، لوگ تمہارے زخم نہیں دیکھتے، لوگ تمہاری راتیں نہیں جانتے، لوگ تمہارے آنسو نہیں سمجھتے، مگر تمہارا اللہ جانتا ہے تم نے جو اندر ہی اندر برداشت کیا، جو دل پر پتھر رکھ کر چلتے رہے، اللہ اس صبر کا حساب خود لے رہا ہے۔ اور جب اللہ حساب لیتا ہے تو انعام ایسا دیتا ہے جو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ تمہاری وہ دعائیں جو تم نے کسی کو سنائے بغیر مانگی، تمہارے وہ سجدے جنہیں صرف رات نے دیکھا، تمہارے وہ الفاظ جو تم نے رو رو کر دل میں کہے، سب کچھ رب نے سنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ نہیں بدلا؟ یاد رکھو خاموشی کے بعد آنے والی تبدیلی سب سے زبردست ہوتی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دل سے کہیے، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے کتنا برداشت کیا، بس تو ہی ہے جو میری خاموشی کو بھی سن سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کے دلوں کو سہارا دے، آپ کو رلا کر آپ کا یقین بڑھا دے۔ یاد رکھو تمہارا صبر، تمہارے آنسو، تمہاری راتیں سب گواہی دیں گے کہ تم نے صرف اللہ پر یقین رکھا تھا، اور پھر اللہ تمہیں ایسا صلہ دے گا کہ تمہارا دل بھی کہے گا بس رب کافی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو تمہیں اس وقت بھی سنبھالتی ہے جب تم خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دنیا کا کوئی بھی سہارا پکا نہیں سوائے اللہ کے۔ تمہارا صبر، تمہارا یقین ضائع نہیں گیا۔ تم بہت جلد اس مقام پر ہوگے جہاں تمہاری دعا تمہاری تقدیر بنے گی۔ ایک دن بہت جلد آپ کو آپ کے صبر کا صلہ اللہ پاک ضرور عطا کریں گے، انشاءاللہ۔